بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں تدبر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک قوم ایسی ہے جس پر منو سلوہ بھی اتارے گئے، انہیں ظالم سے نجات بھی دی گئی۔ اس قوم کی اولاد در اولاد انبیاء کرام علیہ السلام اس قوم میں مبعوث فرمائے گئے۔ اس قوم کے لیے بے شمار نعمتیں، بے شمار برکتیں، رحمتیں نازل کی گئیں۔ اللہ کے نبی جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو اس قوم میں بھیجا گیا، لیکن اس قوم کے اندر نافرمانی، ہٹ درمی، تعصب اور ان کے اندر نافرمانی کا ایک عنصر بھرا ہوا تھا۔ دورہ تفسیر القرآن کی اس اہم ترین نشست کے اندر ہم ایک دفعہ سے پھر آپ کی خدمت عالیہ میں میں پیر محمد طلحہ احمد قادری افضلی آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 اور 61 کے حوالے سے گزارشات پیش کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 60 کو تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی، یہ مقام تھا، یہ سفر تھا۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر سفر پر روانہ تھے، تو راستے میں ایسا مقام آیا کہ جہاں پانی پینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، ویران جگہ تھی اور آس پاس پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس وقت قوم نے جناب سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے عرض گزاری کی اور جناب موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کی عرض گزاری کو رب کے حضور پیش کیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ دو چیزیں ہمیشہ رہتی تھی، ان میں سے ایک پتھر تھا کہ جب کبھی قوم کو پیاس محسوس ہوتی تو جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اس پتھر پر اپنا عصا مبارک مارتے، اور عصا مبارک مارنے کی برکت سے اللہ رب العالمین نے یہ معجزہ اس عصا کو عطا کیا تھا کہ وہ پتھر پہ پڑتے ہی اسے چشمے جاری ہو جاتے، اور اتنے چشمے جاری ہوتے کہ جتنی بنی اسرائیل کے قبیلوں کی تعداد تھی تو وہ 12 تعداد تھی۔ تو جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈا مبارک، عصا مبارک کا یہ برکت اور یہ رحمت تھی، برکت تھی، معجزہ تھا جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا کہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا۔ تو یہ واقعہ چونکہ میں نے عرض کیا کہ سفر میں پیش آیا، تو پتھر اور عصا جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مارا، تو اب ہوا کیا کہ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، اب فوراً
اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اب ڈنڈے کو کیسے پتا کہ 12 چشمے نکلوانے ہیں، یا پتھر کو کیسے پتا کہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ کلیم اللہ مجھ پر ڈنڈا برسائیں گے، مجھ پر ڈنڈا ماریں گے، تو میں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈا مارنے کی وجہ سے 12 چشمے نکالنے، وہ 13 بھی نکال سکتا تھا، 11 بھی نکال سکتا تھا۔ لیکن یہاں یہ بات قابل غور ہے، کیوں 12 ہی نکلے؟ 12 ہی کیوں نکلے؟ وہ 11 کیوں؟ یہ اتفاقی بات نہیں دوستان محترم، سامعین محترم، یہ بات اتفاقی نہیں ہے کہ جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا عصا مبارک، کہ عصا مبارک کے لگنے سے 12 چشمے جاری ہوئے، نہ 13 جاری ہوئے، نہ 11 جاری ہوئے۔ یہ کس نے شعور دیا؟ یہ کس نے اس کو عقل دی کہ 12 جاری کرنے، 13واں جاری نہیں کرنا، یا 11 جاری نہیں کرنے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی صحبت مبارکہ کا اثر تھا، اور یہ آپ کا معجزہ مبارکہ تھا کہ آپ کیسے کو عصا مبارک کو یہ اللہ تعالیٰ نے شعور دیا کہ وہ 12 چشمے جاری کر رہا ہے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، یہ قرآن کی آیت ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 12 چشمے جاری ہوئے ہیں۔ وہاں پہ 12 چشموں کو جاری کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکات نے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، اور ہر گروہ نے اپنا گھاٹ معلوم کر لیا کہ اس نے کس چشمے سے پانی پینا ہے، کیونکہ 12 گروہ ہے، گروہ 12 جماعتیں ہیں، ہر گروہ کا جماعت کا الگ سے گھاٹ ہے۔ تو جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈا مبارک مارنے کی دیر جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک مارنا تھا کہ 12 چشمے جاری ہوئے، اور 12 چشموں میں سے ہر ایک قبیلے کے بندے نے، بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے افراد نے وہ ڈنڈے کی طاقت سے نکلے ہوئے پانی کو پہچان لیا کہ یہ کس کے لیے ہے اور یہ کس کے لیے ہے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر ایک نے جان لیا۔ قُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ، فرمایا کھاؤ اور پیو، یہ جو منو سلوا تمہیں عطا کیا ہے، کھاؤ پیو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو، زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ تو حکم یہ تھا کہ رب تو موسیٰ علیہ السلام منو سلوا اتر رہا تھا، تو فرمایا کھاؤ اور پیو، یہ جو چشمے سے پانی تمہیں عطا کیا ہے یہ بھی کھاؤ، یہ پیو، منو سلوا جو تمہارے لیے اتارا گیا ہے اس کو کھاؤ۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھر۔ یعنی مطلب کیا کہ اب تم نے جو پانی مانگا، منو سلوا مانگا، تو فساد نہ کرو، زمین میں فساد نہ کرو، فساد نہ کرو۔ آگے ارشاد فرمایا آیت نمبر 61 کے اندر، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اب جناب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ حاضر خدمت ہوئے، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ، ہم صبر نہیں کر سکیں گے، ہم صبر نہیں کر سکیں گے۔ اب دیکھیں یہ ہے لَن نَّصْبِرَ، ہم صبر نہیں کر سکیں گے، صبر نہ کر سکیں گے، صبر نہ کر سکیں گے، کیونکہ صبر کی توفیق اپنے قرب والے بندوں کو رب دیتا ہے، جن کو مقرب کرنا ہوتا ہے ان کو رب صبر کی توفیق دے دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ بڑی سخت چیزیں ہیں، بڑی شدت والی چیزیں ہیں، مشقت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، مگر خشیت والے جو اللہ سے ڈرنے والے وہ اس کو بار نہیں سمجھتے، بوجھ نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا صبر نہیں کر سکتے، صبر کیسے ہو سکتا؟ صبر، یہ صبر کرنا یہ بہت بڑا وصف ہے، یہ بہت بڑا ہنر ہے، فن ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک قسم کے کھانے پر صبر نہ کر سکیں گے، ایک قسم کے کھانے پر صبر نہ کر سکیں گے۔ اب دیکھیں نا، کھانے کے لیے تو دو چیزیں تھیں، من اور سلوا، یہ الگ الگ چیزیں تھیں، لیکن یہاں دونوں کو ملا کر ایک کر دیا۔ ایک قسم کا کھانا جو ہم نہیں کھا سکتے، من و سلوا لے جائیں، ہم اس پہ صبر نہیں کریں گے۔ یہ روز روز تم گوشت کھلاتے ہو، روز روز تم حلوہ کھلاتے ہو، موسیٰ ہم صبر نہیں کر سکیں گے، ہم صبر نہیں کر سکیں گے، ہم سے صبر نہیں ہوگا۔ دیکھا، سلوا کھاتے کھاتے تھک گئے ہیں، اور کچھ دو، ہوس تھی، ہرس تھی، لالچ دی اندر، تو فرمایا ہم صبر نہیں کر سکیں گے۔ فَادْعُ لَنَا، اپنے رب سے دعا کریں، دعا تو وہ بھی کر سکتے تھے، اب کیوں موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے کہتے فَادْعُ لَنَا، آپ دعا کیجئے ہمارے لیے، آپ دعا کیجئے، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے۔ فَادْعُ لَنَا، آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ اپنے رب سے، رب تو ان کا بھی تھا، رب تو سب کا ہے نا۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، فَادْعُ لَنَا، فَادْعُ لَنَا، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ کس سے؟ ربا کا، اپنے رب سے۔ وہ کیا تمہارا رب نہیں ہے؟ پتا چلا مقبولانے خدا کا رب کہہ کر خدا کی طرف، مقبولانے خدا جو ہوتے ہیں ان کے توسل سے دعا کی جاتی ہے، ان کے وسیلے سے رب کے حضور عرض گزاری پیش کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا آپ دعا کیجئے، اس کا مطلب یہ ہوا جو بزرگان دین ہے، جو اولیاء اللہ ہیں، ان سے دعا کرنا نا بڑا باعث برکت ہے، اور یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ نیا کام تو نہیں ہے نا، یہ تو پرانا کام ہے۔ اگر یہ نیا کام ہوتا تو قرآن میں یہ کیوں آتا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیوں آتا؟ بتائیے مجھے۔ فَادْعُ لَنَا، آپ دعا کیجئے ہمارے لیے، آپ ہمارے لیے رب سے، اپنے رب سے دعا کریں۔ کیوں؟ ہم اس مقام پر ابھی نہیں پہنچے جس مقام پر ہے موسیٰ آپ ہیں، جس مقام پر آپ ہیں، آپ دعا کیجئے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ دعا کیا کیجئے؟ یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، ہمارے لیے وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے وہ پیدا فرمائے، ساگ، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز۔ انہوں نے کہا یہ رب ہمارے لیے پیدا کرے، آپ رب کی بارگاہ میں التجا کریں، رب ہمارے لیے یہ پیدا کرے۔
تو اب جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے رب کے حضور جو دعا کی تو دعا کرنا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جو میسج دیا، ان کو پیغام دیا، وہ پیغام کیا تھا؟ ان کو کہا بندے بن جاؤ، انسان بنو. یہ کیا کہہ رہے ہو تمہیں بغیر محنت اور مشقت کے ماں کھانا مل رہا ہے، پینے کے لیے پانی مل رہا ہے، منرل واٹر، صاف ستھرا شفاف پانی مل رہا ہے، شفاف پانی تمہیں مل رہا ہے. قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ. کیا تم بہتر کی جگہ ادنا بدلنا چاہتے ہو؟ وہ دیکھو نا، جو منو سلوہ اتر رہا تھا، پاک تھا، طیب تھا، طاہر تھا، مطہر تھا. وہ جو چشمے سے پانی جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی دستے مبارک سے نکلا تھا، وہ پاک تھا، حلال تھا، حرام کا شائبہ بھی نہیں تھا، احتمال بھی نہیں تھا. لیکن اب جو تم بوجو گے، بیج بو گے نا، اس میں مشقت بھی ہے، محنت بھی ہے، تگ و دو بھی ہے، پسینہ بھی خشک کیا جائے گا، پسینہ بھی بہایا جائے گا. پسینہ بہانے کے ساتھ ساتھ اب پسینہ بہانے کے ساتھ ساتھ وہاں احتمال حرام بھی ہے، اور وہ اعلیٰ نعمت ہے. کہ جس میں حرام کا شائبہ نہیں تھا، اس سے اعلیٰ ہے جس میں حرام کا شائبہ ہے. حرام کا شائبہ ہے، بتاؤ نا آپ کا بدلنا چاہتے ہو، ادنا کی جگہ بہتر کی جگہ ادنا لانا چاہتے ہو. اہبطوا مصرا، پھر مصر میں چلے جاؤ نا. اس سے مراد مفسرین فرماتے یا تو شہر مصر ہے یا پھر کوئی اور جگہ ہے. فرمایا اہبطوا مصرا، مصر میں چلے جاؤ. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، جس چیز کا تم سوال کر رہے ہو وہ تو ہمیں وہاں پہ ملے گی، یہاں پہ نہیں مل سکتی. مقام طیہ یہاں پہ نہیں ملے گی، چلے جاؤ مصر میں. اب مصر میں بھیجا جا رہا ہے. اہبطوا مصرا، نکل جاؤ یہاں سے، خالی کرو یہ زمین، دور ہو جاؤ یہاں سے، گیٹ آؤٹ. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، یہاں تمہیں تو من سلوہ مل رہا تھا، مشقت تو تمہیں کرنی نہیں پڑ رہی تھی، محنت کا احتمال بھی نہیں تھا، حرام کا احتمال بھی نہیں تھا. محنت سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے بے بارہمند فرما دیا تھا، بے نیاز کر دیا تھا محنت سے. محتاجی رب کی تھی، صرف تمہیں اور کسی کی محتاجی نہیں تھی. تو فرمایا کہ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، نکل جاؤ یہاں سے، اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، مصر میں چلے جاؤ، تمہیں وہاں تمہاری مانگی ہوئی چیزیں وہاں پہ ملے گی. بدوری بات علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان پر ذلت اور بدحالی چھا گئی. وہ ذلت کیسی تھی؟ نافرمانیاں کرتے رہے، بے ادبیاں کرتے رہے. موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کی، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، جناب سیدنا زکریا علیہ السلام کو تکلیفیں دی، یحییٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دی، جناب سیدنا شعیب علیہ السلام کو تکلیفیں دی. نافرمانیاں، عمالقہ قوم کے ان پر ظلم، جالوت کے ظلم، بات نظر کا ظلم. اور پھر جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آئے، وہاں سے جلا وطنی بنو قریظہ کا
قتل کیا جانا، جزیرۃ العرب سے ان کو نکال دینا، اور دیگر کئی مسلم غیر مسلم حکمرانوں کا یہودیوں کو قتل کرنا، اور سب سے بڑی بات ہٹلر کا ان کو قتل کرنا، اور ہٹلر کا یہ جملہ کہنا کہ میں ان کو چھوڑ کے اس لیے جا رہا ہوں تاکہ لوگ مت یہ کہیں کہ میں نے انہیں بے قصور مارا ہے، یہ تو بہت بڑے بے شرم ہیں، یہ تو بے شرم ہے، میں نے انہیں تب مارا ہے، یہ بے شرم آدمی ہے، ان کو مارنے کی وجہ بے شرمی ہے ان کی، یہ فتنہ و فساد کا سبب ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، آج اور پھر ان کی ذلت اور رسوائی قیامت تک جاری رہے گی۔ کیسے؟ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور جناب امام مہدی علیہ السلام کے سامنے ان کا مقابلہ ہوگا اور یہ قتل کیے جائیں گے، اور ان کو اس قدر پتھر بھی اپنے پیچھے چھپنے کی جگہ نہیں دے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، پتھر بھی بول کر کہے گا یہاں یہودی ہے، اس کو پکڑ کے قتل کرو۔ یہ فتنہ یہودیت ہے۔ اگرچہ یہود نے اسرائیل ایک ریاست قائم کر لی ہے، لیکن ہمارے فلسطینی بھائیوں بہنوں نے ان کا جینا آرام کر دیا ہے، سانس نہیں لینے دے رہے ان کو۔ قرآن میں ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، ان پر ہر جگہ ذلت مسلط کر دی گئی مگر اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں۔ تو یہ یہودیت وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ذلت ان پر مسلط کر دی گئی ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ اب اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں بیان فرما دی، وَمَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کی وجہ یہ ہے یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، تورات کو جھٹلاتے تھے، انبیاء اکرام علیہ السلام کے معجزات کا انکار کرتے تھے، اور انبیاء اکرام علیہ تورات شریف میں انہوں نے تحریفات کر دی، زبور کو بدل دیا، انجیل کو بدل دیا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، قتل انبیاء سے مراد شعیب علیہ السلام کو قتل شہید کیا، جناب سیدنا زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، یحییٰ علیہ السلام اور دیگر کثیر انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا۔ یا تو ایک نبی جو کسی کو قتل کرے یا کوئی نبی کو قتل کرے شہید کرے تو وہ جنمی ہے۔ انہوں نے تو تقریباً فسرین لکھتے ہیں کہ 70 کے قریب انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق قتل کیا۔ انبیاء کے اس قتل کو وہ حرام بھی جانتے تھے، اس کے باوجود وہ اس جرم کے مرتکب ہوئے۔ اب یقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی، انہیں حد سے زیادہ بڑھ گئے۔ نافرمانی، حد سے بڑھ جانا، تجاوز کر جانا، یہ تو ان کی فطرت میں شامل ہو چکا تھا۔ وَقَانُوا يَعْتَدُونَ، نافرمانی کی، اور نافرمانی بھی حد سے بڑھنے والوں میں سے، کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو ہی قتل کرتے رہے، انبیاء علیہ السلام کے ہی پے در پہ ہوتے رہے، انبیاء علیہ السلام کے قتل کو حرام ضرور سمجھتے لیکن پھر اس جرم کا ارتکاب کرتے رہے۔ آج کی آیات طیبات محض ان کے لیے پیغام نہیں، ان کے لیے وہ آئینہ ہیں اور ہم ان کی پرچھائی۔ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ہم اس جرم کا ارتکاب تو نہیں کر رہے؟
یہ اللہ کی نعمتیں بھی کر رہے ہیں لیکن اس کی نعمتوں کا انکار بھی کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہیں، شریعت کو چھوڑ کر۔ تو آج کی آیات تھی یہ بات سبق ہے۔ آئیے جڑیے قرآن کے ساتھ۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بن گیا، ہم جڑ گئے قرآن کے ساتھ، تو دنیا بھی آسان ہو جائے گی، آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی اگلی نشست کے لیے، اگلی آیات بینات کے لیے ہم کل پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔